ضمنی انتخابات ختم ہو گئے جناب، اور 8 میں سے 6 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 8 میں سے 7 سیٹوں پر عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے ہیں، جن میں سے 7 میں سے 6 سیٹیں وہ جیت چکے ہیں۔ جو ایک سیٹ انہوں نے چھوڑی وہ شاہ محمود قریشی کی خاطر چھوڑی کہ ٹھیک ہے ان کی بیٹی جو ہے وہ اپنی کنسٹیچوئنسی میں کھڑی ہو جائیں گی، انفارچونیٹلی وہ تو جیت نہیں سکیں۔ بہرحال 7 میں سے 6 سیٹیں جیتنا ایک طرف تو بہت بڑی کامیابی ہے، مگر دوسری طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک لوپ ہول ملا ہے اس پورے انتخابی پروسیس کے اندر، اور وہ اس لوپ ہول کو اور اپنی پاپولیرٹی کو استعمال کریں گے اس پورے انتخابی پروسیس کو چیلنج کرنے کے لیے، اور چیلنج کر کے حکومت پر پریشر ڈال کر یہ مطالبہ قبول کرانے کے لیے کہ حکومت جو ہے وہ عام انتخابات کرے۔ وہ لوپ ہول یہ ہے جناب کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ایک سے زیادہ سیٹ پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اکثر تو ہر کینڈیڈیٹ ایک ہی سیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ بھئی پیسے بڑے لگتے ہیں اتنی ساری سیٹوں پہ کھڑے ہونے کے لیے، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ایک سے زیادہ سیٹوں کا صرف بیسکلی مقصد یہ تھا کہ جو بڑا پارٹی لیڈر ہے وہ کہیں رہ نہ جائے بیچارہ، تو اگر کوئی بڑا پارٹی لیڈر ہے تو 2-3 سیٹوں سے کھڑا ہو جاتا ہے جو تگڑی سیٹیں ہوتی ہیں اس پارٹی کی، اور اس امید کے ساتھ کہ چلو ایک سیٹ میں نہیں تو دوسری سیٹ سے تو جیت ہی جائیں گے نا۔ تو عمران خان صاحب نے سوچا کہ ہم ساری سیٹوں پہ میں ہی کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آبویسلی عمران خان صاحب تو بڑے پاپولر کینڈیڈیٹ ہیں، مگر وہ اس سسٹم میں جو لچک ہے کہ آپ ایک سے زیادہ سیٹ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ دیکھیں نا، اب اگر 6 سیٹوں پہ وہ جیتے ہیں تو وہ ایک سیٹ رکھ سکتے ہیں، باقی 5 سیٹیں تو ان کو چھوڑنی پڑیں گی۔ جب وہ باقی 5 سیٹیں چھوڑیں گے تو وہاں دوبارہ ضمنی انتخابات ہوں گے، تو 5 سیٹوں میں جب دوبارہ انتخاب ہوں گے تو 5 میں پھر عمران خان صاحب کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر وہ 5 میں پھر جیت گئے تو پھر دوبارہ سے وہاں پہ ضمنی انتخابات ہونے پڑیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے بائی الیکشن ہونے ہی نہیں دینا، انہوں نے کمپلیٹ ہی نہیں ہونے دینا پروسیس۔ لوپ ہول کو ایکسپلائٹ کر لیا انہوں نے کہ بھئی یہ کام ہو ہی نہ، اور بار بار وہ یہ ایک مطالبہ کریں کہ جنرل الیکشن کال کرو، جنرل الیکشن کال کرو۔ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو جنرل الیکشن کال کر ہی دینا چاہیے، ویسے تو پی ڈی ایم والے ہار ہی جائیں گے، مگر عمران خان صاحب اگر اقتدار سنبھال لیں تو عوام بھی دیکھ لے گی کہ بھئی عمران خان صاحب سے معیشت سنبھالی جا رہی ہے یا پی ڈی ایم سے سنبھالی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ میں تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ دونوں سے نہیں سنبھالی جانی، کیونکہ معیشت جو ہے نا اس وقت کسی سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ بڑی لمبی چوڑی ہے، مگر میں ابھی بیان نہیں کروں گا۔ تو بہرحال دوستوں، ایک اور معاملہ شاید یہ ہو کہ آگے جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پاکستان کی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ سیٹوں پہ کھڑا ہونا ہے تو اس پہ بھی کوئی لمٹ لگا دے۔ مثال طور پہ چلیں آپ 2 پہ کھڑے ہو جائیں، چلیں آپ 3 پہ کھڑے ہو جائیں، چلیں زیادہ سے زیادہ ہو تو آپ 4 پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ 12 کی 12 سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں، ورنہ تو آئندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں یا بلاول صاحب یا مریم یا کوئی بھی فیصلہ کرے کہ ہم تو 20 سیٹوں پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ جو بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں یہ واقعی ہیں تو بڑے مقبول، اور جو ان کے لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیول کی مقبولیت تو نہیں رکھتے۔ تو اگر یہ اس طرح سے معاملات چلتے رہے تو یہ تو پورا الیکشن کا سسٹم ہی دھرم بھرم ہو جائے گا۔ تو شاید ای سی پی کو یہ سوچنا پڑے کہ کوئی لمٹ لگانا پڑے کہ جی آپ اس سے زیادہ سیٹوں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ کیا عمران خان کی یہ اسٹریٹجی یہ تو ڈیفینیٹلی ثابت کر رہی ہے کہ اس وقت سب سے پاپولر کینڈیڈیٹ وہی ہیں، مگر کیا یہ کارآمد اسٹریٹجی ہے پاکستان کے لیے؟ آپ ہی جواب دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔